السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو محض اتفاق نہیں لگتے، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے پیچھے کوئی خاص حکمت ہو۔ کبھی آپ کسی شخص سے ملتے ہیں اور دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، نہ صرف کشش بلکہ ایک گہرا سکون۔ ایسے میں اکثر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صرف میرا احساس ہے یا واقعی اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں ہوتا۔ دلوں کا ملنا بھی اسی کی مشیت سے ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہی دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ کبھی دو اجنبی لوگ ایک دوسرے کے لیے خاص بن جاتے ہیں اور کبھی برسوں کی قربت بھی دلوں کو نہیں جوڑتی۔ آج ہم ایسے ہی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ جب اللہ دو دلوں کو ملانا چاہتا ہے تو 5 اشارے ضرور کرتا ہے۔ محبت یہ ایک ایسا احساس ہے جو انسان کے دل کی گہرائیوں کو بدل دیتا ہے۔ کبھی ایک اجنبی شخص چند ملاقاتوں یا چند باتوں میں اتنا اپنا لگنے لگتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ دل میں سوال اٹھتا ہے، آخر ایسا کیوں؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ کیا یہ صرف جذبات ہیں یا واقعی اللہ کی طرف سے کوئی خاص معاملہ ہے؟ بعض رشتے ہماری زندگی میں اچانک آتے ہیں لیکن ان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ ہم چاہیں بھی تو انہیں نظر انداز نہیں کر پاتے۔ ان کے لیے دعا نکلتی ہے، ان کی خیر چاہی جاتی ہے اور دل بار بار اسی طرف لوٹتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دلوں کا مالک تو صرف اللہ ہے۔ وہی محبت پیدا کرتا ہے، وہی نفرت ڈال سکتا ہے اور وہی دو روحوں کو قریب لاتا ہے۔ کبھی دنیا کی تمام طاقتیں بھی دو دلوں کو نہیں ملا سکتی اور کبھی ناممکن حالات میں بھی اللہ ایسا سبب بنا دیتا ہے کہ راستے خود بننے لگتے ہیں۔ اس لیے آج ہم ایک بہت خوبصورت اور اہم موضوع پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات، ہر اٹریکشن محبت نہیں ہوتی، ہر محبت ڈیسٹینی نہیں ہوتی اور ہر شدید احساس اللہ کی نشانی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جذبات کے ساتھ حکمت بھی ضروری ہے۔ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ انسان ظاہری چیزیں دیکھتا ہے، ہم شکل دیکھتے ہیں، الفاظ سنتے ہیں، رویہ محسوس کرتے ہیں، مگر اللہ دل کی نیت، اخلاص، سچائی اور مستقبل سب جانتا ہے۔ کبھی جس چیز کو ہم اپنی خوشی سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان بن سکتی ہے، اور کبھی جس چیز کے نہ ملنے پر ہم روتے ہیں بعد میں سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بچایا تھا۔ اس لیے مومن کی سب سے بڑی طاقت ٹرسٹ ہے، اللہ پر بھروسہ۔ پہلی بات، دل میں غیر معمولی سکون اتر آنا۔ یہ پہلا اور بہت طاقتور اشارہ ہے۔ عام طور پر اگر کوئی تعلق صرف خواہش یا وقتی اٹریکشن پر ہو تو اس میں بے چینی زیادہ ہوتی ہے۔ انسان اوور تھنک کرتا ہے، وہ رپلائی کیوں نہیں کر رہا، وہ بدل تو نہیں گیا، کہیں میں دھوکہ تو نہیں کھا رہی۔ لیکن جب کسی تعلق میں خیر ہو تو اندر ایک عجیب سا سکون آنے لگتا ہے۔ یہ سکون شور نہیں کرتا، یہ خاموشی سے دل میں جگہ بناتا ہے۔ مثلاً آپ اس شخص کے بارے میں سوچتے ہیں تو دل میں سافٹنس آتی ہے۔ آپ کو گناہ یا گلٹ محسوس نہیں ہوتا، بلکہ دل چاہتا ہے کہ یہ تعلق حلال اور پاکیزہ طریقے سے آگے بڑھے۔ یہ بہت اہم فرق ہے۔ شیطانی تعلق انسان کو بے چین، مضطرب اور کمزور کرتا ہے۔ اللہ کی رضا والا تعلق دل میں وقار اور سکون لاتا ہے۔
اگر آپ کے دل میں سکون بڑھ رہا ہے تو اسے اگنور نہ کریں، مگر صرف اسی پر فیصلہ بھی نہ کریں۔ ناممکن لگنے والے راستے بننا۔ زندگی میں کچھ ایسے راستے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے بند نظر آتے ہیں۔ فاصلہ، خاندان کا اختلاف، مالی مسائل، غلط فہمیاں، سب کچھ مشکل لگتا ہے، لیکن جب اللہ کسی معاملے میں خیر رکھتا ہے تو وہ ایسے دروازے کھولتا ہے جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کبھی ایک ناممکن گفتگو ہو جاتی ہے، کبھی سخت دل نرم ہو جاتے ہیں، کبھی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی تدبیر ہے۔ قرآن ہمیں امید سکھاتا ہے۔ جہاں انسان کہتا ہے ممکن نہیں، وہاں اللہ فرماتا ہے ہو جا۔ یاد رکھیں، آسانی کا مطلب پرابلم فری زندگی نہیں، بلکہ یہ کہ مشکلات کے باوجود راستہ بنتے رہنا۔ تیسری بات، دعا کا بار بار زبان پر آنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان بس سوچتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان دعا کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ سوچ میں ایگو بھی ہو سکتی ہے، دعا میں عاجزی بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ کسی کے لیے خالص دل سے دعا مانگنے لگے، یا اللہ اسے خیر دے، یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو آسان فرما، تو یہ معمولی بات نہیں۔ خاص طور پر جب آپ تہجد میں دعا کرتے ہیں اور وہ شخص یاد آئے۔ رات کی خاموشی میں مانگی گئی دعا دل کی سچائی ظاہر کرتی ہے۔ اگر آپ صرف پوزیشن نہیں بلکہ خیر مانگ رہی ہیں تو یہ آپ کے احساس کی پاکیزگی دکھاتا ہے۔ حتیٰ کہ تہجد میں مانگی گئیں دعائیں اللہ بہت جلد قبول کرتے ہیں۔ تہجد کے وقت اللہ آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور آ کے صدائیں بلند کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی خیر کا چاہنے والا جسے میں خیر عطا کروں۔ آپ اللہ کے قریب آنے لگیں۔ یہ ایک اضافی مگر بہت اہم سائن ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، اس شخص کے آنے کے بعد میری نماز بہتر ہوئی، میری دعا بڑھی یا کم ہوئی، میرا حیا کا احساس بڑھا، میں گناہوں سے بچنے لگی؟ اگر جواب ہاں ہے تو یہ بہت میننگ فل ہے۔ سچا تعلق صرف ایموشنل کنیکشن نہیں بناتا بلکہ وہ اسپرچول گروتھ بھی لاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو اللہ سے دور لے جا رہا ہے، آپ کی باؤنڈریز کو توڑوا رہا ہے یا گناہ کو نارملائز کر رہا ہے تو محتاط رہیں۔ ہر محبت رحمت نہیں ہوتی۔ ایک اور اہم بات، نیک لوگوں کا مشورہ پازیٹیو ہونا۔ محبت میں انسان بلائنڈ اسپاٹس ڈیولپ کر لیتا ہے، اس لیے اسلام میں مشورہ اہم ہے۔ والدین، بزرگ یا دیندار لوگ اکثر وہ دیکھ لیتے ہیں جو ہم ینگسٹرز نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ انہوں نے زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ان کا ہر فیصلہ پرفیکٹ ہو، کیونکہ ہے تو ہم انسان ہی نا۔ اگر ایک سمجھدار انسان کسی رشتے کے بارے میں کہے اس میں خیر لگ رہی ہے تو یہ بڑی بات ہے، اور اگر سب وارننگ دے رہے ہوں تو پھر رک کر سوچیں، کیونکہ بعض اوقات ہم ریڈ فلیگز اگنور کر دیتے ہیں۔ استخارہ کے بعد کلیئرٹی آنا، جی ہاں، یہ سب سے اہم حصہ ہے۔ استخارہ صرف خواب کا نام نہیں، یہ اللہ سے گائیڈنس مانگنا ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں مجھے خواب نہیں آیا، استخارہ نہیں ہوا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ استخارہ کے بعد آپ نوٹس کریں، دل مطمئن ہو رہا ہے، راستے کھل رہے ہیں یا سب بند ہو رہا ہے۔ یہی سائنس ہوتے ہیں۔
محبت یا اٹیچمنٹ؟ یہ سوال بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم اٹیچمنٹ کو محبت سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں بعد میں اندازہ ہوتا ہے یہ تو محبت تھی ہی نہیں۔ کبھی ہم محبت نہیں بلکہ اٹیچمنٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ڈفرینس کیا ہے؟ اٹیچمنٹ کہتی ہے مجھے یہ شخص ہر حال میں چاہیے، محبت کہتی ہے یا اللہ اگر یہ خیر ہے تو عطا فرما دیجیے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اٹیچمنٹ پوزیسو ہوتی ہے، محبت سرنڈر کرتی ہے۔ صبر کیوں ضروری ہے؟ آج کے دور میں سب کچھ انسٹنٹ چاہیے، 1 منٹ سے پہلے چاہیے، رپلائی بھی فوری، کمٹمنٹ بھی فوری اور نکاح بھی فوری۔ مگر اللہ ٹائمنگ کا مالک ہے۔ کبھی ڈیلے پنشمنٹ نہیں ہوتا بلکہ پریپریشن ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے۔ شاید آپ کو میچور ہونا ہے، شاید دوسرے شخص کو بدلنا ہے، شاید حالات کو سیٹ ہونا ہے۔ صبر کا مطلب ویٹنگ نہیں، ٹرسٹ ہے۔ اگر سیپریشن ہو جائے، یہ حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں لوس محسوس ہوا۔ کبھی 2 لوگ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں مگر مل نہیں پاتے، ایسے میں دل ٹوٹتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہر نہ ملنا ناکامی نہیں ہوتا، کبھی اللہ بچا رہا ہوتا ہے، کبھی وہ بہتر لکھ چکا ہوتا ہے۔ جو چیز آپ سے چلی گئی اگر وہ واقعی آپ کے نصیب میں تھی تو واپس آ سکتی ہے، اور اگر نہیں تو اللہ اس سے بہتر دے سکتا ہے۔ وہ آیت ہے نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ایک انسان کے لیے بھلائی کا ارادہ کریں، وہ اپنا پورا زور لگا لیں لیکن اس انسان کو خیر نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہیں۔ اسی طرح اگر سبھی لوگ ایک طرف جمع ہو جائیں اور ایک انسان کے لیے بری اٹینشنز رکھیں، اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کریں، لیکن وہ اسے نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہیں۔ یہاں بات آپ کی مرضی یا ہماری مرضی کی نہیں ہوتی، یہاں مرضی اللہ کی چلتی ہے، یہاں پلانز اللہ کے چلتے ہیں۔ ایک پلان ہمارا اپنا ہوتا ہے، ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے، اور اللہ کا پلان بہترین ہوتا ہے۔ ہم بہتر کی امید میں ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں بہترین عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ جو آپ کے لیے لکھا ہے یہ ایک جملہ دل میں بٹھا لیں، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ کبھی مس نہیں ہو سکتا۔ یہ یقین اینگزائٹی کو کم کرتا ہے۔ آپ کو چیز نہیں کرنا، مینیپولیٹ نہیں کرنا، خود کو توڑنا نہیں، بس دعا، حکمت اور ٹرسٹ۔ اگر اللہ 2 دلوں کو ملانا چاہتا ہے تو دلوں میں سکون آئے گا، راستے بنیں گے، دعائیں بڑھیں گی اور قبول ہوں گی، نیک لوگ خیر محسوس کریں گے، استخارہ کلیئرٹی دے گا۔ اور اگر یہ تعلق آپ کے لیے نہیں تو بھی ڈرے نہیں، اللہ جب کچھ لیتا ہے تو بہتر دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے پلان آپ کے پلان سے بہتر ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ محبت کو صرف ایموشنز سمجھتے ہیں، مگر اسلام کے مطابق دلوں کا تعلق صرف دنیاوی نہیں بلکہ روحانی بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص سے پہلی بار ملتے ہیں مگر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دل اسے پہلے سے جانتا ہو، اس کی باتوں میں اجنبیت کم اور اپنائیت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آخر یہ کنیکشن اتنا گہرا کیوں لگ رہا ہے۔ اسلام میں روحوں کے تعلق کے بارے میں بھی بات ملتی ہے۔
بعض روحیں ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتی ہیں اور بعض ایک دوسرے سے دور رہتی ہیں، لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ صرف اسٹرانگ کنیکشن کافی نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ تعلق آپ کو خیر کی طرف لے جا رہا ہے؟ اگر کوئی تعلق آپ کو جھوٹ، بے صبری، اینگزائٹی یا گناہ کی طرف لے جائے تو صرف ایموشنل بانڈ اسے درست نہیں بنا دیتا، لیکن اگر اس تعلق کے بعد آپ میں میچورٹی آئی، حیا بڑھی اور اللہ سے تعلق مضبوط ہو تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ کبھی اللہ پہلے آپ کو بدلتا ہے پھر رشتہ دیتا ہے، یہ بہت خوبصورت حقیقت ہے۔ بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے اچھا شریک حیات عطا فرما، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اچھے انسان کے لیے خود بھی بہتر بننا پڑتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی اللہ رشتہ فوراً نہیں دیتے، پہلے انسان کی تربیت کرتے ہیں۔ وہ آپ کو صبر سکھاتے ہیں، ٹرسٹ سکھاتے ہیں، ایموشنل میچورٹی دیتے ہیں۔ شاید آج آپ کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہیں، شاید اللہ آپ کو فیوچر بلیسنگ کے لیے پریپیئر کر رہا ہے۔ اگر ڈیلے ہو رہا ہے تو ہر ڈیلے کو ریجیکشن نہ سمجھے، کبھی ڈیلے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ دل کی بے چینی کب وارننگ بنتی ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہر اسٹرانگ فیلنگ پازیٹیو سائن نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان آبسیشن کو محبت سمجھ لیتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت صرف اسی شخص کے بارے میں سوچ رہی ہیں، کھانا پینا متاثر ہو رہا ہے، عبادات کم ہو رہی ہیں، سیلف ورتھ اس شخص کے رسپانس پر ڈیپینڈ کر رہی ہے، تو رک کر خود کو ایبزرو کریں۔ یہ ہیلتھی اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ سچی محبت انسان کے ایموشنل کو ڈسٹروائے نہیں کرتی۔ ہاں، یاد آ سکتی ہے، دل نرم ہو سکتا ہے، مگر مسلسل ایموشنل کولیپس ایک وارننگ ہو سکتی ہے۔ دعا اور تقدیر کا تعلق۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں، اگر سب کچھ پہلے سے لکھا ہے تو دعا کیوں کریں؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا بھی تقدیر کا حصہ ہے، یعنی کبھی اللہ نے کسی نعمت کو آپ کی دعا کے ساتھ مشروط رکھا ہوتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں اور اسی دعا کے ذریعے راستہ کھلتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کسی رشتے کے لیے سنسیئر ہیں تو دعا کو ہلکا نہ سمجھیں۔ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان تعلق ہے۔ جب بندہ رو کر دعا مانگتا ہے تو وہ اپنی کمزوری تسلیم کرتا ہے، اور یہی بندگی ہے۔ آخری نصیحت، اگر آپ اس وقت کسی کو پسند کرتے ہیں یا کسی رشتے کے بارے میں کنفیوژن میں ہیں تو یاد رکھیں، صرف دل کی آواز کافی نہیں، صرف لوگوں کی رائے کافی نہیں، صرف جذبات کافی نہیں۔ دل، عقل، دین، بہتر فیصلہ۔ نماز قائم رکھیں، استخارہ کریں، اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھیں۔ اگر اللہ دو دلوں کو ملانا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور اگر وہ آپ کے لیے نہیں تو یقین رکھیں کہ اللہ کے پاس آپ کے لیے کچھ بہتر، پاکیزہ اور زیادہ بابرکت موجود ہے۔ یاد رکھیں، جو چیز اللہ کی رضا میں ملے وہ سکون دیتی ہے، جو چیز ضد میں حاصل ہو وہ اکثر آزمائش بن جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو ہدایت دے، صحیح فیصلوں کی توفیق دے، اور ہمیں ایسے رشتے عطا فرمائے جن میں محبت کے ساتھ ساتھ رحمت ہو، برکت ہو، عزت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے، کیونکہ آپ کے سبسکرپشن کی وجہ سے نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس جلد پہنچے گی۔ ہم اس چینل پہ صرف اسلامک کنٹینٹ ہی شیئر کرتے ہیں۔ اسلامک کنٹینٹ شیئر کرنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی نا امید ہے تو اسے امید کی کرن دکھائی جائے۔ شکریہ۔
جزاک اللہ۔